اندھیری گلی کا راز۔ اندھیری رات تھی، ہوا کے جھونکے یوں گلیوں میں گزر رہے تھے جیسے کسی کے قدموں کی چاپ ہو۔ حیدر جو ایک نوجوان صحافی تھا، اپنی موٹر سائیکل پر شہر کے سب سے پرانے علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسی کہانی کی تلاش میں تھا جو اس کے چینل پر دھماکہ مچا دے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات اسے ایک ایسا راز ملے گا جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جب وہ اندھیری گلی کے بورڈ کے قریب پہنچا تو موٹر سائیکل کا انجن ایک دم بند ہو گیا۔ آس پاس کا ماحول اتنا سناٹا تھا کہ حیدر کو اپنی سانسوں کی آواز بھی غیر معمولی لگنے لگی۔ اس نے موٹر سائیکل کو ایک طرف کھڑا کیا اور گلی میں قدم رکھا۔ وہاں ہر طرف پرانی اور خستہ حال عمارتیں تھیں، جن کی کھڑکیاں اور دروازے ایسے لگ رہے تھے جیسے کئی برسوں سے کسی نے انہیں کھولا نہ ہو۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کھڑکیوں کی پٹ آہستہ آہستہ بج رہی تھی، جیسے کوئی اندر چھپا بیٹھا حیدر کو بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیدر کے دل میں خوف کی ہلکی سی لہر دوڑی، لیکن تجسس کا جذبہ اس پر حاوی تھا۔ وہ گلی کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک عمارت پر پڑی جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس دروازے کے اوپر ایک بوسیدہ تختی لٹک رہی تھی جس پر لکھا تھا خان مینشن سن 1923۔ حیدر نے ہچکچاتے ہوئے دروازے کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اندر کا ماحول تاریک اور پر اسرار تھا۔ صرف چاند کی مدھم روشنی کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ فرش پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی اور کونے کونے میں مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے حیدر نے خود سے سوال کیا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، لیکن اسی لمحے ایک عجیب آواز نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، یہاں سے واپس مت جانا۔ حیدر نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آواز اتنی حقیقی لگ رہی تھی کہ اسے لگا کسی نے اس کے کان میں آ کر بات کی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھنے لگا۔ وہ آواز جیسے اسے کسی خاص سمت میں بلا رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے ایک بڑے ہال کا دروازہ نظر آیا۔ وہ ہال کے اندر گیا تو وہاں دیواروں پر پرانے آئینے لگے ہوئے تھے جن پر وقت کی دھول جمی ہوئی تھی۔ ان آئینوں کے سامنے ایک پرانا جھولا نما کرسی پڑا ہوا تھا جو آہستہ آہستہ جھول رہا تھا۔ حیدر نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو اس کے پیچھے دیوار پر ایک عجیب و غریب تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ تصویر ایک پر اسرار عورت کی تھی جس کی آنکھیں سیدھا حیدر کو گھور رہی تھی۔ اچانک حیدر کو محسوس ہوا کہ جھولا رک گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتا، تصویر کی آنکھیں حرکت کرنے لگی۔ حیدر نے خوف سے قدم پیچھے کھینچا اور اپنے کیمرے کو آن کیا تاکہ اس پر اسرار لمحے کو ریکارڈ کر سکے، لیکن جیسے ہی اس نے کیمرے کی فلیش آن کی، پورے حال میں روشنی کی ایک لہر دوڑ گئی اور ہر چیز غائب ہو گئی۔ اب وہاں نہ جھولا تھا، نہ تصویر، نہ ہی وہ آئینے۔ حیدر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جلدی سے حال سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب وہ گلی میں واپس آیا تو اسے احساس ہوا کہ باہر کا ماحول بھی بدل چکا ہے۔ وہ گلی جو پہلے ویران اور خاموش تھی اب روشنیوں سے جگمگا رہی تھی اور وہاں کئی لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، مگر ان لوگوں کا لباس اور انداز ایسا تھا جیسے وہ پچھلی صدی میں جی رہے ہوں۔ حیدر حیرانی اور خوف میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک دکان کے قریب جا کر ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ بوڑھے نے چونک کر حیدر کو دیکھا اور کہا، تم نئے لگتے ہو، یہ خان مینشن کی گلی ہے، یہاں آنے والے اکثر واپس نہیں جا پاتے۔ حیدر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بوڑھے سے مزید سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن بوڑھا دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حیدر نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا، لیکن وہاں نہ سگنل تھا اور نہ ہی وقت۔ اس کا فون بند ہونے لگا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اسے گلی کے آخر میں ایک روشنی نظر آئی۔ وہ امید کے ساتھ اس روشنی کی طرف بڑھا۔ روشنی ایک چھوٹے سے مزار سے آ رہی تھی جو گلی کے آخر میں واقع تھا۔ مزار کے اندر ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ حیدر نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کیسے آیا اور یہ جگہ کون سی ہے؟ بزرگ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا تم غلطی سے اس گلی میں آ گئے ہو جو ماضی اور حال کے درمیان پل ہے۔ یہ گلی ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جو سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے واپس جانے کا راستہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے خوف پر قابو پاتے ہیں۔
اور اپنے مقصد کو پہنچاتے ہیں۔ حیدر نے کہا، لیکن میں تو صرف ایک کہانی کی تلاش میں آیا تھا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری کہانی تمہارے اندر چھپی ہے، یہ گلی تمہیں صرف تمہارے انداز جھانکنے کا موقع دے رہی ہے۔ حیدر نے خود پر قابو پایا اور مزار سے باہر نکل کر گلی کے راستے پر چلنے لگا۔ اس نے اپنے خوف کو شکست دیتے ہوئے خود سے وعدہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ جو وہ آگے بڑھا، گلی کی روشنی مدھم ہونے لگی اور وہ دوبارہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اچانک وہ اپنی موٹر سائیکل کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندھیری گلی کا بورڈ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن گلی کے اندر سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ حیدر نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس راز کے بعد اس کی کہانیوں میں ایسی گہرائی آ گئی کہ اس کا چینل پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اندھیری گلی کا راز صرف وہی سمجھ سکتا تھا جو سچائی کی تلاش میں اپنے خوف کو شکست دے سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔